الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ شاعر کہتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جناب یہ بتاؤ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ تو عاشق رسول نے جواب دیا ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے مقدر میں یہی لکھا رہے کہ ہم آخری وقت تک، اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک نبی پاک کا ذکر کرتے رہیں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ ہمارے تو سب کچھ ہمارے آقا ہیں، ان کا ذکر نہ کریں تو پھر کس کی بات کریں؟ درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سب کو نور چاہیے قیامت کے دن، تو قیامت کا نور حاصل کرنا ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی با کمال ہے کہ نبی پاک کی زندگی کا ہر پہلو بھی کمال کا، اور پیارے آقا کے جسم اقدس کا ہر عضو بھی کمال کا ہے۔ یعنی نبی پاک سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ ہے۔ پیارے آقا کے اسپرچولی جو پاور تھی، جو روحانی طاقت تھی، اس پر تو بہت بات ہوتی ہے۔ آج میں نبی پاک کے جسم اقدس کی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیں سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں نا، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ ساری کی ساری ذات مصطفیٰ جسم اقدس با کمال ہے۔ اچھا، جسم اقدس کے ہر عضو پر بات کریں تو کئی دن اور کئی راتیں بیت جائیں گی۔ آج میں صرف بات کروں گا میرے آقا کی مبارک زبان کی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ آئے ہائے، کیسی زبان مبارک ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کا پہلے دور سمجھنا، جس دور میں جیسے نبی آئے نا ویسے انبیاء کو معجزات دیے گئے۔ تھوڑا سا اگر ہسٹری پہ نظر ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا نا، اس دور میں میڈیکیشن کا دور تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، علاج دریافت ہو رہے تھے۔ تو وہ قوم کہنے لگی کہ ہم تو جب اللہ کا نبی مانے جب آپ کو علاج میں کمال کر کے دکھائیں۔ اچھا، وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، مگر وہ اندھے کو، جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، آنکھ ہی نہیں ہوتی تھی، اس کو آنکھ نہیں دے سکے۔ کوڑ کا جو مریض ہوتا تھا اس کا علاج تھا نہیں ان کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا۔ کوڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اس کی مرض دور ہو جاتا تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا علاج تو ہم بھی کر لیتے ہیں، کچھ علاج آپ بھی کر لیتے ہیں، مردہ کو زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ بھی معجزہ دیا کہ آپ مردے سے کہتے کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں جادوگر بڑے تھے، ان کو جادو پر بڑا ناز تھا، جو بڑا جادو دکھاتا اسی کو سب مانتے تھے۔ اب اس کا مقابلہ کرنا تھا، اللہ کریم نے آپ کو ید بیضا کا معجزہ دیا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ عصا کا معجزہ دیا، بڑے بڑے جادوگر آئے، اپنی رسیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں سانپ بنی۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن کر سارے سانپوں کو ہی نکل گیا۔
کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا. اس دور میں لوگوں کے پاس کمال یہ تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں پتھر جو ہے وہ نرم ہو گیا تھا. وہ بڑے بڑے پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے. ان کو لگتا ہم تو بڑے کمال کے لوگ ہیں, اتنا بڑا پہاڑ اسے کھود کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں. حضرت صالح سے انہوں نے مطالبہ کیا کیا؟ کہتے پہاڑ توڑنا گھر بنانا سب آتا ہے ہم کو, مگر ہم کو یہ پتا ہے پہاڑ بچہ نہیں دیتا. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اشارہ کریں, بتائیے اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر بتائیے. اور اونٹنی بھی نکلنی چاہیے, وہ اونٹنی گابن بھی ہونی چاہیے, بچہ بھی دے. بڑا عجیب سوال ہے, پہاڑ بچہ نہیں دیتا, اونٹنی نہیں دیتا, پھر اونٹنی کو بچہ ہو جائے, یہ کیسے ممکن؟ مگر معجزہ تھا. آپ نے اشارہ کیا, پہاڑ پھٹا, اونٹنی نکلی, اونٹنی گابن تھی. کچھ عرصے بعد اونٹنی نے بھی بچہ دیا. جس نے ایمان لانا تھا ایمان لائے, ورنہ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے. تو پتہ چلا جیسا دور ویسا معجزہ. نبی پاک کے دور میں ایک اور کمال یہ تھا عرب کے لوگوں کا کہ ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. ان کو لگتا تھا ہمیں بولنا آتا ہے. انٹلیکچوئل لوگ تھے, بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے. جیسے تلواروں سے مقابلہ ہوتا تھا نا, ویسے الفاظ سے بھی مقابلہ ہوتا تھا. کعبہ مشرفہ کی دیوار کو انہوں نے ایگزیبیشن وال بنایا ہوا تھا. کوئی شاعر آتا اپنا کلام لٹکا کر جاتا, دوسرا آتا کہتا اس سے اچھا میرا کلام ہے, اس کا کلام اتار کر اپنا لگا کر جاتا. ان کے اندر مقابلے ہوتے تھے اشعار کے, الفاظ کے, محاوروں کے. عرب کے لوگوں کو اپنی گفتگو پر اتنا ناز ہے, اس زمانے میں بھی تھا اور اب بھی ہے. آپ کو پتہ ہے جو عربی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ذرا زور سے بولو, کتنا شوق سے کہہ رہے ہو اجمی. اجمی کے معنی پتہ ہے؟ اجمی کے معنی گونگا. ہاں, اپنے آپ کو آپ کہہ رہے ہو ہم اجمی ہیں. عرب کے لوگوں کا ماننا یہی تھا کہ عربیوں کو ہی بولنا آتا ہے, باقی سارے اجمی ہیں, باقی سارے گونگے ہیں, ان کو کہاں بولنا آتا ہے. ایسی زبان, ان کے اپنی زبان پر ناز تھا. اب نبی پاک اس دور میں آ گئے. ٹھیک ہے, اب نبی پاک کو ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو اللہ نے پھر کیسا کلام عطا فرمایا, کیسی زبان عطا فرمائی, کیسی فصاحت عطا فرمائی. بریلی کے تاجدار سے پوچھو, وہ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. حضور بولنے والے تو بڑے آئے, مگر جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو بڑے بڑے ان کے جو ہے نا چھکے چھوٹ جاتے تھے کہ یہ الفاظ کون سے ہیں, یہ باتیں کدھر سے آئی ہیں. میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی پاک گفتگو فرماتے, وہ شوق ہو جاتے, وہ حیران ہو جاتے, کیونکہ اللہ نے نبی پاک کو جوامع الکلم بنایا. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اپنے صلاۃ و سلام کے اندر کیا شاندار انداز میں نبی پاک کے مبارک دہن کا ذکر کرتے ہیں. ہمارا منہ جو ہے ہونٹ, زبان اور گلے پر مبنی ہے, گفتگو اور آواز پر مبنی ہے. ذرا تصور کرو میرے آقا کا دہن مبارک کیسا تھا. وہ لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جس کے پانی سے شاداب جانو جنا, اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام. جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود, اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود, اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. وہ دعا جس کا جو بنے بہار قبول, اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام. جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آئے ہائے, ایسا منہ مبارک ہے, ایسی مسکراہٹ ہے, ایسی آواز ہے. آواز پتہ ہے کیسی تھی نبی پاک کی مبارک آواز. اس وقت باہر لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو مائک لگانا پڑا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, مائک میں بھی ایک مائک ہوتا ہے نارمل مائک, ایک مائک ہوتا ہے ایکو ساؤنڈ والا, مزہ آتا ہے سننے میں, آواز کی گونج پیدا ہوتی ہے. سنو میرے آقا کی شان یہ ہے, ہزاروں کا مجمع ہوتا, سب کو ایکولی آواز جایا کرتی تھی, کوئی مائک نہیں تھا. اور سنو ام معبد سے پوچھو آقا کی آواز کیسی ہے. کہتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں, مبارک شخصیت آئی تھی گھر میں, جب وہ بات کرتے تھے ان کی آواز میں گونج تھی. اب آئیے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں کمال کیسا تھا. ایسے ایسے معجزات ہیں میرے آقا کی مبارک زبان کے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ اب حج پر نکلے. جب وادی روحا پہنچے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہی تھی. یہ دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو روک لیا. وہ عورت قریب آئی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے بیماری چلا آ رہا ہے, بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو پکڑ کر اپنے آگے بٹھا لیا, اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ, یعنی اے اللہ پاک کے دشمن نکل جا کیونکہ میں اللہ پاک کا رسول ہوں. یہ فرما کر نبی پاک نے وہ بچہ اس کی ماں کو پکڑا دیا, فرمایا اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آقا نے کہہ دیا جو نکلنا تھا وہ نکل گیا. اب نبی پاک حج کو چلے گئے. وہ کہتے ہیں واپس آئے تو وہی عورت جو ہے نبی پاک کے راستے میں کھڑی ہے, بنی ہوئی بکری لے کر حاضر ہوئی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اس بکری کا ایک بازو مجھے دو. اس نے حاضر کر دیا. پھر دوسرا بازو دو, اس نے دوسرا بازو بھی دے دیا. پیارے آقا نے فرمایا کہ اور بازو پکڑاؤ. کہتی حضور بکری کے تو دو ہی بازو ہوتے ہیں, دونوں میں نے پیش کر دیے ہیں. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا اے خاتون اگر تم چپ رہتی اور یہ نہ کہتی کہ بازو دو ہوتے ہیں, جب تک میں کہتا رہتا تم مجھے بازو پکڑاتی رہتی. ٹھیک ہے اور بکریوں کے بازو دو ہوں گے, ارشاد فرمانے والا کون ہے کہ تم دیتی جاتی بازو بڑھتے جاتے. اللہ اکبر. جاتے ہوئے نبی پاک نے ان کے بچے کو دم کر کے اور لعاب دہن ڈال کر ٹھیک کر دیا. واپسی میں مزید معجزہ دکھایا. جبھی تو مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. عالم کے سلاطین ہیں بھکاری ہے بھکاری, سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. یعنی نبی پاک کی زبان کی ایک تاثیر یہ تھی آقا جو فرماتے نا وہ ہو جاتا تھا. آقا کی زبان سے نکلتا وہ ویسا ہی ہو جاتا. اللہ اکبر. ایک بار ایک اور واقعہ سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ماں اسلام کے دامن سے دور تھی, میں اسے اسلام کی دعوت دیتا تھا, وہ مانتی نہیں تھی. ایک دن دوبارہ اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے پیارے آقا کی شان میں ایسی بات کہی جس کو میں سن نہیں سکتا تھا. میرا دل بڑا بے قرار ہوا. آقا کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ آج میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں, میری ماں جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. نبی پاک نے دعا دی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. صحابی کا عقیدہ دیکھو, خوش ہو گئے, دوڑتے ہوئے گھر گئے. نبی پاک نے دعا دی ہے نا, کام بن گیا ہے. گھر گئے تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی, سمجھ آ گیا ماں غسل کر رہی ہے. غسل خانے کے باہر کھڑے ہو گئے. ماں غسل کر کے باہر نکلی اور نکلتے ہی کہتے ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے میری خوشی کی انتہا نہ رہی, دوڑتے ہوئے نبی پاک کے پاس آئے, حضور میری ماں نے ایمان قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. آقا جو فرماتے زبان حق سے جو نکلتا تھا وہ پورا ہو جاتا. سنو حضرت ام سلیم اپنے بیٹے حضرت انس کو لے کر نبی پاک کے پاس آئیں. حضرت انس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مشہور خادم ہیں جنہوں نے کئی سال پیارے آقا کی خدمت کی. اور ماں کہتی میرا بیٹا آپ کے لیے حاضر ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا دی سنو. فرماتے اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ, یا اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما, اس کی اولاد زیادہ کر, اور جو تو نے اس کو عطا فرمایا اس میں برکت دے. ایک اور دعا ملتی ہے حدیث میں کہ یا اللہ تو اس کے مال میں برکت دے, اولاد میں برکت دے, اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما. حضرت انس کہتے ہیں کہ میری عمر 100 سال سے زائد ہوئی اور ان کی اولاد کی تعداد بھی 100 سے زیادہ تھی. نبی پاک نے اولاد میں برکت کی دعا دی, کہتے مال میں برکت کی دعا دی. اس کا صلہ میں نے یہ دیکھا باقی لوگوں کے باغ میں ایک بار پھل لگتا تھا, میرے باغ میں سال میں 2 بار پھل لگتا تھا. کہتے 2 دعائیں تو قبول ہوتے دیکھ لی ہیں, تیسری دعا کا انتظار ہے, مجھے جنت میں بھی ضرور داخلہ ملے گا. آئے ہائے زبان مبارک کی کیا شان ہے. ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے, کہتے حضور بڑی سردی لگ رہی ہے.
نبی پاک تو سبحان اللہ اللہ کے حبیب ہے نا، اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا. آقا نے فرمایا یا اللہ علی سے سردی اور گرمی دور فرما دے. اچھا دعا تو دے دی مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مولا علی کہتے ہیں کہ کبھی سردی نہیں لگتی کبھی گرمی نہیں لگتی. آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے، سردیوں میں پتلے کپڑے پہنتے تھے. نہ سردی اثر کرتی، آپ سردی پروف بھی ہو گئے، آپ گرمی پروف بھی ہو گئے. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جو زبان حق سے نکلتا تھا وہ پورا ہو جایا کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہو گئے کچھ زبان اقدس کے معجزات. اب آئیے ہم سیکھنے بھی تو آئے نا. معجزات تو سنیں گے اور سن رہے ہیں مگر سیکھ کر کیا جائیں؟ نبی پاک گفتگو کیسے کرتے تھے، اسی زبان سے بات کیسے ہوتی تھی، تاکہ آج نبی پاک کی گفتگو کا انداز بھی سن لیں اور اپنی گفتگو کو بھی چیک کر لیں کہ ہماری گفتگو میں کیا کیا گڑبڑ ہے، ہم کس کو ٹھیک کر لیں، سنت کے مطابق گفتگو کریں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ٹھہر ٹھہر کر اور خوش اسلوبی سے ہوتی تھی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح لگاتار گفتگو نہیں فرماتے جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوتا وہ اس گفتگو کو یاد کر سکتا تھا. اگر شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا، یعنی گننے والا گننا چاہتا، تو پیارے آقا کے الفاظ کو گن بھی سکتا تھا. یہ انداز ہے. کیسی گفتگو ہے، سبحان اللہ. مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اس شعر کا مطلب سمجھو تو ایمان تازہ ہو جائے گا. سورہ اخلاص ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد. کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ قرآن میں یوں فرما دیتا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کل کیوں فرمایا؟ بات تو رب کی ہو رہی ہے نا، قرآن بھی رب کا، کلام بھی رب کا. رب فرماتا اللہ ایک ہے، اللہ احد اللہ الصمد. نہیں محبوب تم کہو اللہ ایک ہے. اپنی بات ہے، اللہ کی بات ہے، سننی کس سے ہے؟ محبوب سے سننی. اب شعر سنو، کہتے کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. آئے ہائے ہیں، رب بھی محبوب سے سننا چاہتا ہے. قل هو اللہ احد. محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے. کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. تو اب سنو، اب سیکھنے کو کیا ملا؟ نبی پاک تیز تیز بات نہ کرتے، چلا چلا کر بات نہ کرتے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے. اتنی آرام سے کہ سامنے والا الفاظ گن لیتا. اب غور کریں کہ ہم ایسے بات کرتے. ہم میں سے کچھ لوگ تو شالیمار ایکسپریس چل رہی ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کیا بول رہا ہے بھائی. تھوڑا رک کے بھائی آرام سے، سمجھ بھی نہیں. واٹس ایپ سنو تو سمجھ پہلے ہی ملٹیپلائی بائی 2 کی اسپیڈ سے جا رہا ہے. بھائی وہ ہمیں کرنا پڑے گا، تم کیوں اتنی اسپیڈ سے جا رہے ہو؟ اچھا کچھ لوگوں کو چیخ چیخ کے بات کرنے کی عادت. بندہ سمجھے لڑائی کر رہا ہے، نہیں میں لڑائی نہیں کر رہا، میرا اسٹائل ہی ایسا ہے. کیوں اسٹائل ایسا ہے بھائی آپ کا؟ نرمی سے، شفقت سے، پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں. بندے کو سننا اچھا لگتا ہے. یہاں تو میں مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول دوں گا جو ماشاءاللہ مبلغین بیٹھے ہیں، کہ دیکھیں عوام کو بھی وہ بیان پسند آتا ہے، یا دنیا میں وہ بیان زیادہ سنا جاتا ہے جو نرم لہجے میں بات کی جائے. چیخ کر، چلا کر، توڑ پھوڑ کر کے یہ بیان کون سنے گا؟ تو بیان بھی اگر آپ کریں، گفتگو بھی کریں تو نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر بات کریں. یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے. سبحان اللہ. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اہم بات ہوتی تھی نا، اس کو 3 بار دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، تاکہ سامنے والا اسے یاد کر لے. تو یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. اچھا پھر آگے چلیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی سعادت حاصل کی. آپ محو گفتگو تھے، آپ گفتگو فرما رہے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے. تو مسکرانا بھی سنت ہے. اچھا آپ کی زوجہ حضرت ام درداء، اب کمال کی دیکھو کیسی فیملی ہے، وہ بھی صحابیہ ہیں، شوہر بھی صحابی ہیں. ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ان سے کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، میں آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے مسکراتے ہیں. تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی نبی پاک سے دیکھا بات کی، آقا بھی مسکرا کر بات فرماتے ہیں. اب ہمارے حال کیا ہے؟
یہ تو شاید بیوی یہ تو بول سکتی ہے شوہر کو کہ بڑے دن ہو گئے آپ مسکرائے نہیں ہیں، ان کو ان کی زوجہ کہہ رہی ہے اب اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں. ہمارے سارے محبتیں، ساری مسکراہٹیں، ساری کیئرنگ، سارا خیال دوستوں کے لیے، باہر والوں کے لیے ہے. گھر میں تو اتنا بڑا منہ سجا کے جاتے ہیں، یا ہمارا سوجا ہوتا ہے یا سامنے والوں کو سوجا ہوتا ہے، کوئی مسکراتا ہی نہیں ہے. ارے مسکرانا سنت ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کی قیمت بھی نہیں خرچ ہوتی. اور آپ مسکرائیں سامنے والا بھی مسکرائے گا. مجھے ایک بات بتائیں، مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے نا؟ آپ مسکرائیں آپ بھی اچھے لگیں گے، مگر ہم نہیں مسکراتے. یعنی وہ ایک محاورتاً ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے یا نہایا نہیں ہے. لیکن واقعی کئی لوگوں کو ایسا ہم نے دیکھا ہے، لگتا ہے کتنے دن ہو گئے مسکرایا ہی نہیں ہے. یعنی کئی چہرے ایسے جن کو آج تک مسکراتا دیکھا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں مسکراتے بھائی؟ مسکرانا سنت ہے، یہ ماحول کو اچھا کر دیتا ہے. اور سبحان اللہ، اگر اس طرح مسکرائیں یاد کر کے کہ میرے آقا بھی مسکرایا کرتے تھے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک اپنی گفتگو میں مسکرایا کرتے. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کی بات توجہ سے سنتے، بات کاٹتے نہیں تھے. کوئی بات کرتا تو پوری اس کی طرف توجہ ہوا کرتی، اٹریکٹ اس کی طرف ہوا کرتے. آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بات اس سے کر رہے ہوں گے چہرہ اس کی طرف ہوگا، کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو موبائل میں لگے ہوئے ہوں گے، اس کو جواب ہی نہیں دے رہے. اپنی ایون فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جناب موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بس ایک منٹ. اچھا جی فرمائیے ابو جان. اچھا پھر موبائل. کسی کو آپ نے توجہ، آپ کے والدین ہیں، آپ کی فیملی ہے. یعنی اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کے گھر جائیں نا تو گھر میں ہی بیٹھے چاروں پانچوں، لیکن سب اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، کسی کو ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں اب کئی ایسے ریسٹورینٹ بننے لگ گئے ہیں کہ جہاں باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ریسٹورینٹ میں موبائل الاؤ نہیں ہے، اور جیمر لگا دیا انہوں نے تاکہ سب موبائل جیب میں رکھیں، ہمارا کھانا تو بتائیں کیسا ہے. ویسے میں آپ کو ایک چٹکلا ہے، جس کو بہت زیادہ موبائل فوبیا ہے نا، اس سے کبھی پوچھے آج دوپہر کو کیا کھایا تو اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا. پتہ نہیں، میں تو فون پہ لگا ہوا تھا اور اسی میں کھا لیا، ذائقہ وائقہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے. گھر والے بےچارے پوچھتے رہ جاتے کھانا کیسا لگا، پتہ نہیں کیسا لگا، میں تو ذرا میٹنگ چل رہی تھی اسی میں کھا لیا. تو ہر چیز ہماری جناب موبائل کی نظر ہو گئی، ہماری توجہ کہیں اور چلی گئی اور ہم کسی کو توجہ نہیں دے رہے. بعض اوقات یہ دل آزاری کا باعث بنتا ہے. تو جس سے بات کریں توجہ دیں، اس کی پوری بات سنیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. اچھا پھر اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے، جو سامنے والے ہماری بات کو توجہ نہیں دیتے نا، اس کی ایک بہت پرابلم ہے. اور وہ پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی بات لمبی کرنے کا بڑا شوق ہے. اتنی لمبی کریں گے باپ رے باپ. فون کرتا تو بندے کو ڈر لگتا ہے، اس کا فون اٹھا لیا تو آدھا گھنٹہ پہلے سے تو نہیں رکھے گا. رانگ نمبر بھی شاید 5-7 منٹ بات کر کے ہی رکھتا ہوگا. چلو لگ ہی گیا تو بتاؤ کیا حال ہے تمہارے. ارے بھائی رانگ نمبر ہے، رکھ بھائی، کوئی اور کام کرے. نہیں، ان کی عادت ہے لمبی کرنے کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے ایک بار واٹس ایپ آیا 59 منٹ کا، 59 سیکنڈ کا نہیں، 59 منٹس کا واٹس ایپ آیا، اور اس پہ نیچے لکھا تھا پورا ضرور سنیے گا. میں نے کہا کہاں سے 1 گھنٹہ لاؤں بھائی تیرا واٹس ایپ سننے کے لیے. واٹس ایپ بنائی شارٹ میسج کے لیے، لیکن عادت ہی لمبی کرنے کی ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ تو آپ اپنی قدر کھو دیتے ہیں جب اپنی بات آپ لمبی کرتے ہیں. خیر الکلامی ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور پر دلیل ہو، شارٹ. ایک جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ کافی لوگوں نے اس کے شارٹ کلپ وائرل کیے تھے، دوبارہ سن لو، کام ہی آتا ہے وہ جملہ. اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں. بعض اوقات کوئی اتنا بول رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار کوئی میوٹ کا بٹن ہے، دباؤں کب خاموش ہوگا، چپ ہی نہیں ہو رہا بھائی. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں. اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید کا انتظار کریں. فرق ہے نا. میں بول رہا ہوں اور اگلا گھڑی دیکھ رہا ہے کہ یار کب خاموش ہوگا، کیا میری ویلیو رہی. اور میں گفتگو کر کے خاموش ہو گیا اور اگلا کہہ رہا حضور کچھ اور فرمائیے نا، کچھ اور بتائیے نا، کچھ اور مدنی پھول. فرق ہے نا دونوں میں. اپنی ویلیو کیوں گراتے ہیں بھائی؟ سنت یہ نہیں ہے کہ کسی کا ٹائم ضائع کیا جائے، لمبی گفتگو کی جائے، شارٹ اینڈ سویٹ، ٹو دی پوائنٹ. اب دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. پہلے جناب 1 گھنٹے 40 50 منٹ کی ویڈیوز لوگ دیکھتے تھے. اب جناب 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ. اب تو جناب اسٹیٹس 30 سیکنڈ. دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ہم وہی پرانی میں لگے ہوئے ہیں. تو اپنی بات کو مختصر کرنے کا سلیقہ سیکھیں. یہ سنت بھی ہے کہ نبی پاک کی بات مختصر، آئے ہائے 2-3 لفظ فرماتے تھے اور سمندر کو دریا میں سمو دیتے تھے.
آئے ہے ایسی ایسی حدیثیں یاد آ رہی ہے مجھے. چلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں, ون آف مائی فیوریٹ حدیث. حدیث تو ساری کمال کی ہیں مگر ایک حدیث میں تو نبی پاک نے کیا کمال کیا, سبحان اللہ. میں نثار تیرے کلام پر, واقعی کلام پر نثار ہونے کو جی چاہتا ہے. نبی پاک نے مومن کی تعریف بیان کی. اب مومن کی تعریف تو بہت طویل ہونی چاہیے, بہت ڈیٹیلڈ ہے. اب ذرا سنو, آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. گل مقادی, 3 لفظ ہیں, موتیوں کی طرح ہیں. اگر اس کی میں فصاحت پر غور کروں یا بات کروں, حین لین سہل, ہر لفظ میں بھی 3 حرف ہیں. ایسا لگتا ہے تسبیح میں موتی پروئے ہوئے ہیں. اب اس کے معنی سمجھو. آقا فرماتے مومن وہ ہوتا ہے جو نرم خو ہوتا ہے, اس کی عادتیں نرم ہوتی ہیں. لین, اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے. سہل, اور آسان ہوتا ہے. اب اس کی تفصیل اگر بیان کروں, مختصر بتا دیتا ہوں. نرم عادت یعنی جس سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے, شفیق, مہربان. نرم دل, کسی کی تکلیف میں خود بھی بے قرار ہو جائے. اور سہل یعنی آسان, جس کے ساتھ ہر معاملہ کرنا آسان ہو, دوستی کرنا آسان, کاروبار کرنا آسان, رشتہ داری کرنا آسان, پڑوس میں گھر لینا آسان. اب اپنے بارے میں چیک کر لو, میں آسان ہوں یا مشکل ہوں, بڑا مشکل ہوں. ایسے ایسے مشکل لوگوں سے ملاقات کرو تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بندہ اگر نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار. اچھا پہلے اتنے اچھے ہوں گے, ذرا سا کاروبار کر لو. اور بھائی پیسے لیتے وقت کوئی اور سٹائل تھا اس کا, اب وصولی کا ٹائم آیا تو بندہ ہی بدل گیا ہے, اب جناب جوتے گھسا رہا ہے. یہ کیسا مومن ہے بھائی؟ مومن تو کاروبار میں بھی آسان تھا. اچھا رشتہ داری جب تک نہیں ہوئی تھی پکا دوست تھا. او جناب ذرا بہنوئی بن گیا کسی کا یا داماد بن گیا تو پتہ نہیں کون سے پر نکل آئے. اب تو سٹائل ہی چینج ہو گیا. کیوں بھائی؟ ہم مومن ہیں, ہم سسرال والوں کے لیے بھی آسان ہونے چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اپنے ماں باپ کے ساتھ سٹائل اور ہوتا ہے, اپنے سسرال والوں کے ساتھ سٹائل اور, اتنی تکلیف دیتے ہیں ان کو. نہیں وہاں روب ذرا ہونا چاہیے, وہاں ذرا تھوڑا دکھانا چاہیے بھائی میں داماد ہوں. ارے داماد بیٹا نہیں بن سکتا, مومن تو آسان ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو ایک ایک جملے میں سمندر پہ رو دیا. آئے ہائے, بخاری شریف کی آخری حدیث, علماء بیٹھے ہیں, کیا الفاظ ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اب ذرا الفاظ کی خوبصورتی سننا پہلے تو, جیسے ایسا لگے گا آپ کو کہ ایک ترنم کا بحر رواں ہے, ایک موتیوں کی تسبیح ہے. آقا فرماتے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. آئے ہائے ہائے, سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ اس کا جو ردم ہے سمجھو. نبی پاک نے کیسے جملے ارشاد فرمائے, اب میں اس کے معنی بتاؤں گا. آقا فرماتے کلیمتان خفیفتان علی اللسان, 2 کلمے ہیں بڑے خفیف ہیں زبان پر. ثقیلتان فی المیزان, زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان پر بڑے بھاری ہیں. حبیبتان الی الرحمن, فرمایا اللہ کو بڑے پیارے ہیں. کیا تمہید باندھی ہے بندہ کہ وہ 2 جملے تو بتا دو جلدی سے, جو زبان پر ہلکے میزان پر بھاری, رب کو پسند. اب فرماتے وہ جملے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آؤ مل کر پڑھ لو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں, میں نے پریکٹس کیا ہے اس کو. جب آپ کو فیل ہونا کاندھوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے, ٹینشن بڑھ گئی ہے, مصیبتیں بڑھ گئی ہیں, آقا نے فرمایا ہے نا کہ زبان پر ہلکے ہیں, تم پڑھتے چلے جاؤ, تمہاری زندگی میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی, تمہیں ریلیکس فیل ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا کاندھوں کا بوجھ اتر رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وقت لگ نہیں رہا اور میزان پہ بھاری ہوتے جا رہے ہیں, نیکیوں کا پلڑا انشاءاللہ بھاری ہوتا جائے گا. تو یہ ہے نبی پاک کی باتیں, یہ ہے پیارے آقا کا انداز. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, ہمیں بھی اپنی گفتگو کے انداز کو بدلنا ہے, ہمیں بھی اپنی گفتگو میں نرمی لانی ہے, شیرینی لانی ہے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, تو تڑاک ابے تبے چیخم چلا. اچھا چیختے بھی اتنا ہے. ایک بار مجھے یاد ہے میں ایک سفر پر تھا تو کچھ اسلامی بھائی بھی ساتھ تھے, برابر والے کمرے میں مجھے آواز زور زور سے آواز آنے لگی. میں سمجھا لڑائی ہو گئی. میں گیا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا. میں نے کہا خیر تو کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ لڑ نہیں رہے, ہم تو باتیں ہی کر رہے ہیں. کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا انداز ہی ایسا ہے. کیوں ایسا ہے بھائی کہ آپ کا انداز ہی لڑائی والا ہے؟ تو اپنے انداز کو بدلیے. اگر آپ کی گفتگو واقعی اچھی نہیں ہے نا تو آپ اپنی گفتگو کو ٹھیک کر سکتے ہیں.
آپ غور کریں گے کہ یار میں کیسے ٹھہر ٹھہر کر بات کروں، سنت ہے میرے آقا کی، تو آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کی گفتگو میں خوبصورتی آ جائے گی۔ جو اچھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر بہتری آ جائے گی۔ اور میں ایک مشورہ اور دیتا ہوں، جو چاہتا ہے نا میری باتیں لوگوں کو سمجھ آنے لگیں، میری باتوں میں اثر آ جائے، میری باتیں دل میں اترنے لگیں، میری باتیں پسند کی جائیں، میرا ایک فارمولا لے لو، جس زبان سے گفتگو کرتے ہو نا اس زبان کو اللہ رسول کے ذکر سے تر کرنا شروع کر دو۔ تم کثرت سے درود پڑھو، اللہ تمہاری گفتگو میں چاشنی ڈال دے گا، تمہارے بیان اچھے ہو جائیں گے، تمہاری باتیں دل میں اترنے لگ جائیں گی۔ یہی تو زبان ہے جس سے بات کرتے ہو۔ اگر یہ زبان کلمہ پڑھنے والی، یہ زبان درود پڑھنے والی ہو گئی، انشاءاللہ گفتگو میں خوبصورتی آ جائے گی۔ اور اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے، جہاں یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے کہ بیٹھے بیٹھائے بغیر پسینہ بہائے جناب درود پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، جنت کی نعمتیں لوٹتے رہیں، وہاں یہ زبان بہت بڑی یوں سمجھیے آزمائش بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک صحابی نے عرض کی، حضرت سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں ایک بار عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے سب سے خطرناک چیز۔ ایک حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی نا، جنت کی گارنٹی دی ہے نبی پاک نے۔ ہاں کوئی چاہتا ہے مجھے جنت کی گارنٹی مل جائے، گارنٹی دی ہے پیارے آقا نے۔ آقا فرماتے جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے، جو مجھے دونوں جبروں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان اور شرمگاہ، اے میرے بھائیوں اس سے ڈرنا، زبان بھی غلط استعمال نہ ہو اور شرمگاہ اپنی پارسائی کی حفاظت کرنا، بے حیائی، بری باتیں، برے دوست، بدکاری سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو بندے کو برباد بھی کر سکتی ہیں، اور بندہ اس کو بچا لے تو جنت میں داخل بھی ہو سکتا ہے۔ زبان کتنی خطرناک چیز ہے، اور اگر برکت والی ہو تو کتنی برکت والی ہے۔ حدیث سنو، ترمذی کی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ یعنی اسے پتا بھی نہیں ہوتا، اس کی زبان سے کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ مگر آگے فرمایا بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، تو اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو زبان سے اچھا بولو، جو منہ میں آتا ہے لوگ بولتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، فحش باتیں، گندی باتیں، ساری رات دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہماری زبان کیا بول رہی ہے، کتنی غیبتیں کر رہے ہیں، کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گناہوں کا میٹر جاری رہتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں جب بیٹھتے ہیں آپس میں فون پر کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی۔ اچھا پھر تھوڑی دیر کے لیے جو بری باتیں کرتا ہے وہ یہ سوچے کہ کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو میری ہر بات کو لکھ رہے ہیں، شرم نہیں آتی کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا صرف لکھ نہیں رہے، قیامت کے دن ہمیں پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ آج تو یہ باتیں چھپ کر کہیں اور بیٹھ کر ہو رہی ہیں نا، ماں باپ کو بھی نہیں پتا، رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا، دوستوں کو بھی نہیں پتا، مگر قیامت کے دن تو سب ہوں گے نا۔ نہ صرف میرے رشتہ دار ماں باپ ہوں گے بلکہ صحابہ، اولیاء، اہل بیت، ہمارے آقا بھی جلوہ فرما ہوں گے۔ کیسے سب کے سامنے ان بے شرمی والی باتوں کو ہم پڑھ سکیں گے؟ کیا گالیاں نکالنے والا اپنی گالیاں قیامت کے دن پڑھ سکے گا؟ بے حیائی کرنے والا، غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا سوچے کہ زبان اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم زبان سے بری باتیں کریں۔ ارے یہی زبان بیٹھے بٹھائے جنت میں پہنچا سکتی ہے اگر بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور کلمہ پڑھتا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ مگر آج زبان کا گندا استعمال، برا استعمال، ایسا نہ کرو۔ یہ زبان تو قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، یہ زبان تو درود پڑھنے کے لیے دی ہے، میرے آقا کا ذکر کرنے کے لیے دی ہے، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے دی ہے، رحم دلی کی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، مگر نہ جانے کس استعمال میں چلے گئے ہم۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک کی مبارک زبان کی گفتگو ہوئی ہے، پیارے آقا کی مبارک گفتگو کی بات ہوئی ہے، اس کے ذریعے سیکھو اور سمجھو
کہ ہمیں اپنی گفتگو میں بہتری لانی ہے، بری باتیں نہیں کرنی ہے۔ ہم سچے آقا کے امتی ہیں تو جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم نبی پاک کی ایک طرف تو مبارک پیاری پیاری گفتگو کی بات کر رہے ہیں اور ہماری زبان گندی باتیں کرے، کیسے پاسبل ہے؟ آئیے آج میلاد کے اجتماع میں آئے نا، مزہ یہ ہے کہ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے، میرا سوال بھی یہ ہے کہ جب میلاد کے اجتماع میں جاتا ہوں میرے اندر فرق کیا آتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے اجتماع اٹینڈ کر لیے اس ربیع الاول میں، ماشاءاللہ ہر مسجد میں ہر علاقے میں پروگرام ہو رہے ہیں، آپ نے بھی کئی پروگرام اٹینڈ کیے، لیکن ان تمام پروگرامز میں شرکت کے بعد فرق کیا آیا میرے اندر؟ پہلے بھی گالیاں، 12ویں کے بعد بھی گالیاں جاری ہیں، پہلے بھی بے نمازی پھر بھی بے نمازی، پہلے بھی جھوٹ بولنے والا پھر بھی جھوٹ بولنے والا، تو فرق کیا آیا میرے اندر سرکار کی سیرت سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ مزہ یہ ہے کہ میرے دوست نوٹس کریں، میرے رشتہ دار نوٹس کریں، میرے محلے والے نوٹس کریں کہ یار ماشاءاللہ فجر میں بھی آ رہے ہیں، بس نبی پاک کا میلاد آیا میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ یار آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میں سچے نبی کا امتی ہوں، آقا کا میلاد آیا میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی۔ دوست کہیں یار تم گالیاں والیاں اب چھوڑ دی، بس یار نبی پاک کی مبارک گفتگو کی باتیں سنی ہیں، میں نے توبہ کر لی، اب میں کبھی بری باتیں نہیں کروں گا۔ یہ مزہ ہے نا کہ میلاد آیا اور چینج ہو گیا میں۔ پھر دیکھو مدینے والے کیسے نگاہ رحمت فرماتے ہیں، دو نا پیارے آقا کو تحفہ کہ حضور آپ کی برتھ ڈے ہے، آپ کے ولادت کے دن ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اب تحفہ پیش کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری زبان سے میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دل سے نیت کرو آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پھر دیکھیں کیسے میلاد کی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اجتماع میں آیا کریں، پابندی سے آیا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں، اس طرح کے اجتماعات بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی مرادیں پوری کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضری بھی نصیب فرما، اچھا بولنا نصیب کر دے، برے بولنے سے بچا لے، نبی پاک کی گفتگو کا واسطہ، مبارک گفتگو کا واسطہ آج تک ہماری زبان سے ہم نے جو بھی گناہ کیے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے